بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 366 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الفرائض کا آخری سبق مناسخہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، مناسخہ یہ فرائض کا انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورثہ اس کی جائیداد کو تقسیم نہیں کرتے بلکہ مشترکہ طور پر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ پھر ان ورثہ میں سے کوئی دوسرا شخص مر جاتا ہے، اسی طرح پھر تیسرا، پھر چوتھا، غرض جا کر پھر پوتے پڑپوتے اب اپنے اب و اجداد کی میراث تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پڑپوتوں میں یہ تقسیم میراث اوپر جد سے شروع ہوگی، جد اعلیٰ سے شروع ہوگی، جب سے یہ میراث تقسیم نہیں ہوئی۔ پہلے ان کے اجداد میں تقسیم ہوگی، پھر دوسرے اجداد میں، پھر والدین میں، پھر آتے آتے ان پوتوں پڑپوتوں میں تقسیم ہوگی۔ تو اس طریقے تقسیم کو فرائض کی اصطلاح میں مناسخہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس سے متعلق انشاءاللہ تفصیلاً جانتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَإِن مَاتَ الْبَعْضُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَأَعْطِ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ ثُمَّ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي فَانظُرْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ۔ عزیز طلباء، ہم عبارت اور حل عبارت اور اس کی مختصر تشریح ہم پڑھیں گے، چونکہ مناسخہ کے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہے اور بارہا مشق کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ کو میراث کی بڑی کتابیں مثلاً سراجی وغیرہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس لیے یہاں پر ہم کنز الدقائق کی عبارت اور اس میں جو مصنف علیہ الرحمہ نے مناسخہ سے متعلق اہم ضابطے ذکر کیے ہیں، انہی کو سمجھنے پر ہم اکتفا کریں گے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اگر بعض ورثہ فوت ہو جائے تقسیم ترکہ سے پہلے ابھی تک ترکہ تقسیم نہیں ہوئی اور ورثہ میں سے کوئی ایک یا دو فوت ہو جائے، تو اس صورت میں ہم سب سے پہلے جو مورث اعلیٰ ہے اس کے طریقہ کو ہم تقسیم کریں گے اور اس کے جتنے ورثہ ہے ان ورثہ کے مطابق ہم مسئلہ بنائیں گے، اور مسئلے کے بعد ہر اس کے جو وارث ہے اس کو ہم حصہ دے دیں گے۔ مثلاً کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ اپنی والدہ، ماں، بیٹی اور بہن چھوڑ دے، تو ماں، بیٹی اور بہن جو اس نے چھوڑی تھی ابھی تک ان میں میراث تقسیم نہیں ہوئی اس میت کی کہ بہن بھی فوت ہو گئی، تو اب بہن کی میراث اگر تقسیم ہونی ہے تو پہلے ہم اس مورث اعلیٰ کی میراث کو تقسیم کریں گے جس نے ماں، بیٹی اور بہن چھوڑی تھی۔ تو اس کی میراث تقسیم ہونے سے بہن کو جو حصہ ملے گا وہ بھی ہم دے دیں گے، ماں کا حصہ بھی دے دیں گے، بیٹی کا حصہ بھی دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد بہن کو جو حصہ مل جائے وہ حصہ لے کر اس بہن کے ورثہ جو ہے اس میں وہ تقسیم ہوگی اور دوبارہ مسئلہ بنایا جائے گا۔ تو اسی کو مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں، وَإِن بَاتَ الْبَعْضُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، اگر بعض ورثہ تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے، فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، تو آپ سب سے پہلے والے میت کا مسئلہ بنا لیں، وَأَعْطِ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ، اور اس میت اول کے جتنے ورثہ ہیں ہر وارث کو اس کا حصہ دے دیں۔ ثُمَّ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي، پھر اس کے ورثہ میں سے جو فوت ہوا ہے اس کو ہم میت ثانی کہیں گے، اس کا مسئلہ بنا لے۔
فانظر بین ما فی یدہ من التصحیح الاول و بین التصحیح الثانی ثلاثۃ احوال۔ اب عزیز طلبہ دیکھا جائے گا کہ میت ثانی کے ورثہ کے لیے جو ہم نے صورت مسئلہ بنایا اس کا مخرج مثلا 4 ہے، میت اول کے لیے ہم نے جو مسئلہ بنایا تھا اس کا مخرج بھی 4 ہو، تو دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، تو لہذا یہ ایک ہی تصحیح دونوں کے لیے کافی ہے، تو لہذا اس سے بہن کو 4 مل رہا تھا، تو میت ثانی جو بہن ہے اس کے ورثہ بھی 4 حصے ان کو ضرورت ہے، لہذا پورے تقسیم ہو رہا ہے، کوئی تصحیح کی کوئی کسر کی ضرورت نہیں پڑ رہی، تو لہذا میت اول کی جو تصحیح تھی وہ میت ثانی کی تصحیح کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہاں اگر نسبت تساوی کی نہ ہو بلکہ کسر ہو یا تباین ہو یا وفق ہو، تو اب عزیز طلبہ خلاصہ یہ ہے، اگر نسبت توافق کی ہے تو اس مسئلہ ثانی کی وفق کو مسئلہ اول کے کل میں ضرب دیں گے، یعنی اگر 6 ہے تو 6 میں 3 وفق بنتا ہے تو 3 کو 4 میں ضرب دیں گے، اور اگر تباین ہے 5 ہے اور ادھر 4 ہے، میت اول کا مخرج 4 میت ثانی کا مخرج 5 ہے، تو 5 کو جو ہے 4 میں یعنی کل مخرج ثانی کو مخرج اول میں ضرب دے دیں گے۔ یہی بات بتا رہے، تو فرماتے فانظر بین ما فی یدہ من التصحیح الاول، تصحیح اول میں میت ثانی کے ما فی الید جو ہے اس کے درمیان، و بین تصحیح ثانی اور تصحیح ثانی کے درمیان آپ نسبت کو پر غور کریں، تو ثلاثۃ احوال ان کے درمیان 3 احوال ممکن ہے۔ 3 احوال کون کون سی ہے؟ توافق کی نسبت ہوگی یا تباین کی یا تساوی کی۔ فإن استقامہ اگر تساوی کی نسبت ہو ما فی یدہ من التصحیح الاول علی التصحیح الثانی، اگر تصحیح ثانی اور تصحیح اول میں سے ما فی الید جو ہے ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہے، فلا ضربہ تو اب ضرب کی ضرورت ہی نہیں ہے، وصحت من التصحیح المیت الاول تو دونوں مسئلے میت اول کے تصحیح ہی سے صحیح ہو جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ اگر نسبت تساوی کی نہ ہو تو پھر ہم دیکھیں گے فَإِنْ كَانَ بَيْنُهُمَا مُوَافَقَةٌ اگر ان دونوں کے درمیان نسبت موافقت کی ہو، فَاضْرِبْ وَفْقَ التصحیح الثانی فی کل تصحیح الاول تو پھر آپ تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول کے کل میں ضرب دے رہے، تصحیح اول کا کل مخرج 4 تھا اور تصحیح ثانی کا وفق 3 ہے تو 3 کو آپ 4 میں ضرب دے رہے۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنُهُمَا مُبَايَنَةٌ اگر دونوں کے درمیان نسبت مباین کی ہو، فَاضْرِبْ كُلَّ تَصْحِيحٍ ثَانٍ فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ تو آپ تصحیح ثانی کی کل کو، مثلا تصحیح ثانی کا کل 5 تھا تو اس کو آپ تصحیح اول یعنی 4 میں ضرب دے رہے۔ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْن وفق کو چاہے آپ ضرب دے رہے تصحیح اول کے کل میں یا جو ہے تباین کی صورت میں تصحیح ثانی کی کل کو پہلے والے کل میں ضرب دے رہے، دونوں صورتوں میں جو حاصل ضرب ہوگا، جو مبلغ ہوگا، جو حاصل ضرب ہوگا، مخرج المسئلتین وہ دونوں مسئلوں کا مخرج ہوگا۔ مثلا 5×20 تباین کی صورت میں 20 مسئلے کا مخرج ہوگا اور وفق کی صورت میں 4×12 مسئلے کا مخرج ہوگا۔ اب یہ تو میت ثانی اور میت اول کے مجموعہ سہام کو ایک دوسرے میں ضرب دینے یا ضرب نہ دینے کا بیان تھا، 3 اصول ذکر کر دیے۔ تصحیح کی صورت 3 صورتیں ہیں، تساوی کی، توافق کی اور تباین کی، یہ ذکر کر دی۔ اس سے آپ کو میت ثانی کا کل مخرج اور میت اول کا کل مخرج معلوم ہو جائے گا۔ اب اگر آپ ورثہ میں سے ہر فریق کا حصہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، مثلا ورثہ میں ماں کا ایک فریق ہے، بیٹیوں کا الگ فریق ہے، بیٹوں کا الگ فریق ہے، اور اسی طرح جو ہے اخوات کا الگ فریق ہے، تو ہر فریق کا حصہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی میت ثانی میں 3-4 فریق، ہر فریق کا حصہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مصنف علیہ رحمت ضابطہ ذکر فرما رہے، وَاضْرِبْ سہام ورثۃ المیت الاول میت اول کے ورثہ کا جو سہام ہے اس کو آپ ضرب دے دے فی التصحیح الثانی میت ثانی کے مخرج میں، تصحیح سے مراد مخرج ہے، یعنی میت ثانی کی جو تصحیح تھی اگر وفق کی صورت میں 3 یا تباین کی صورت میں 5 تو اس کو آپ اس میں ضرب دے دیں۔
او فی وفقہ یا اس کے وفق میں ضرب دے دیں، تو اس صورت میں میت اول کے جو ورثہ ہے تو ہر فریق کا حصہ معلوم ہو جائے گا، اور اگر میت ثانی کے ہر فریق کا حصہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو فضرب سہام ورثۃ المیت الثانی فی نصیب المیت الثانی، تو میت ثانی کے ورثہ کا جو پورا سہام ہے اس کو آپ ضرب دے دیں میت ثانی کے حصے میں، او فی وفقہ یا اس کے وفق میں ضرب دے دے، یعنی میت ثانی کا حصہ 5 ہے تو اس میں ضرب دے دے تباین کی صورت میں، اگر وفق کی صورت میں ہے تو 3 ہے تو اس میں آپ ضرب دے دے، تو میت ثانی کے ہر فریق کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ تو ہر فریق کا حصہ معلوم کرنے کا ضابطہ ذکر ہوا۔ اب اگر ہر فریق میں سے ہر فرد کا حصہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ذکر فرما رہے وَيُعْرَفُ حَظُّ كُلِّ فَرِيقٍ مِّنَ التَّصْحِيحِ بِضَرْبِ مَا لِكُلٍّ مِّنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْتُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، اور فرماتے ہیں کہ ہر فریق کا حصہ معلوم کیا جائے گا من التصحیح بضرب ما لکل من اصل المسئلہ، اصل مسئلہ میں سے ہر ایک کے لیے جو ملا تھا اس کو ضرب دینے سے، فیما ضربتہ فی اصل المسئلہ، اس چیز میں، اس عدد میں جس کو آپ نے اصل مسئلے میں ضرب دیا تھا، مثلا اصل مسئلے میں آپ نے وفق 3 کو ضرب دیا تھا، یا اصل مسئلے کو آپ نے تباین کی صورت میں 5 میں ضرب دیا تھا، تو ہر فریق کے حصے کو جو ابتداءً ملا ہے اس کو آپ اس مضروب میں ضرب دے دیں، تو اس سے جو ہے ہر فریق کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔ وحظ کل فرد، پھر جب ہر فریق کا حصہ معلوم ہو گیا تو ہر فرد کا حصہ کیسے معلوم ہوگا، تو ہر فرد کے حصہ معلوم ہونے کے لیے بنسبت صحاب کل فریق من اصل المسألة الى عدد رؤوسهم مفردا، تو ہر فریق کے کا جو حصہ ہے اس کی اور ان کے عدد رؤوس کی تعداد میں جو ہے کون سی نسبت ہے، علیحدہ علیحدہ مفردن حال واقع علیحدہ علیحدہ کون سی نسبت ہے، اس نسبت کو معلوم کرنے کی صورت میں اگر تساوی ہے تو برابر برابر تقسیم کر لیں، مثلا عدد رؤوس 5 ہے، حصص بھی ان کو 5 ملے ہیں، اگر عدد رؤوس جو ہے 6 ہے اور حصص ان کو جو ہے 2 ملے ہیں تو وفق ہے، توافق کی نسبت ہے، لہذا وفق کو ضرب دے رہے، پھر اصل مسئلے میں دوبارہ اس طریقے سے ہر فرد کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔ سنتو تو بمثل تلک النسبت من المضروب لکل فرد، جب یہ نسبت معلوم ہوگی تساوی، تباین یا توافق کی، تو پھر ہر شخص کو، ہر فرد کو اس نسبت کے مطابق مضروب میں سے حصہ دے دیں۔ وَإِنْ أَرَدْتَ قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ أَوِ الْغُرَمَاءِ فَاضْرِبْ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ورثہ اور غرماء کے درمیان ترکہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس تقسیم کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، تو فرماتے ہوئے نَرَدْتَ قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ أَوِ الْغُرَمَاء، اگر آپ غرماء اور ورثہ کے درمیان ترکہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّصْحِيحِ فِي كُلِّ تَرِكَةٍ، تصحیح میں سے ہر وارث کو جتنا حصہ ملا ہے اس حصے کو آپ کل طریقہ میں ضرب دے دیں۔ ثم اقسم المبلغ على التصحیح، جو مبلغ ہوگا اس ضرب کا جو حاصل ہوگا اس حاصل کو آپ تقسیم کر دے تصحیح پر، تو اس تصحیح سے جو ہے ہر وارث اور ہر غرماء کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔ ومن صالح من الورثة فجعل كأن لم يكن، یہاں سے مصنف علیہ رحمت تخارج کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں، چونکہ ہم کتاب سے نکلنے والے ہیں اور کتاب کے مباحث سے نکلنے والے ہیں، اس مناسبت سے مصنف علیہ رحمہ نے آخر میں تخارج کا مسئلہ ذکر فرمایا۔ تخارج کا مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ ورثہ میں سے مثلا 5 بھائی ہے، 2 بہنیں ہیں، بھائی کہتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے بھائی گاؤں میں جائیداد نہیں چاہیے، لہذا مجھے جو 2 کنال زمین مل رہی ہے اس کے بدلے میں آپ لوگ مجھے 1 لاکھ روپے دے دوں، میں یہاں شہر کراچی میں اپنے لیے تجارت کرتا ہوں، 1 لاکھ روپے لے کر وہ اپنے حصے میراث سے دستبردار ہو جائے، تو اس کو تخارج کہتے ہیں۔ اب جب وہ دستبردار ہو گیا تو اب تقسیم میراث کیسی ہوگی، تو فرماتے ہیں تو اس
نکلنے والے کو ہم یوں سمجھیں گے کہ کَأَلَّمْ یکن، گویا یہ ورثہ میں شامل ہی نہیں. اس نے 1 لاکھ روپے لے لی، گویا کہ اب ورثہ میں شامل ہی نہیں. تو اس کے بغیر ہم صورت مسئلہ بنا دیں گے. تو پہلے مسئلہ 5 بھائی اور 2 بہنیں تھی، تو اب 4 بھائی اور 2 بہنیں ہوگی، اور یہ 1 لاکھ روپے تمام ورثہ پر ان کے حصص کے برابر لازم ہوں گے. ومن صالح من الورثۃ، ورثہ میں سے کوئی ایک مصالحت کر لے میراث نہ لینے پر، فجعل کألم یکن، تو اس کو آپ بنا دو گویا کہ وہ ورثہ میں شامل ہی نہیں. وقسم ما بقی علی سہام من بقیہ، اور ما بقی ترکہ میں سے ما بقی کو آپ تقسیم کر دیں ما بقی ورثہ کے سہام پر، یعنی جو باقی ترکہ رہ جائے تو اس کو آپ تقسیم کر لیں، ما بقی ورثہ کے حصوں پر آپ تقسیم کر لیں. والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر خلقہ وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.